پاکستانی قوم کی طرح جاپان اور جاپانی قوم دنیا کے بدترین بحرانوں سے گزر چکی ہے۔ ان لوگوں نے 300 سال تک سماجی تنہائی دیکھی، بھوک دیکھی، جنگیں دیکھی اور یہاں تک کہ ایٹمی حملے سے لے کر زمین کو تہو بالا کرنے والے زلزلوں جیسی قدرتی آفات کو بھی سہا۔ ان کی کئی نسلیں تباہی و بربادی کی نظر ہوتی گئیں، مگر یہ سب کچھ آخر کب تک چلتا رہتا؟ جاپان نے ایک دن ایک عظیم ملک بننا تھا، لہٰذا جاپانی قوم نے ٹھان لیا کہ عظیم ملک اور قوم بننے کے لیے رستے میں آنے والی ہر دیوار کو گرا کر اسے پل بنا کر آر پار کے لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑنا انتہائی ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جاپان آج دنیا کی ترقی یافتہ معیشتوں میں سے ایک اہم ترین معیشت مانا جاتا ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ جاپان کو ابھرتے سورج کی سرزمین بھی کہا جاتا ہے۔ دنیا کی چند بڑی کاروباری کمپنیاں جیسا کہ ٹویوٹا، سوزوکی، یامہا، سونی اور ہونڈا وغیرہ کا تعلق جاپان سے ہی ہے۔ جاپان سے متعلق بہت سے دلچسپ حقائق ایسے بھی ہیں کہ جو آپ نے آج تک نہیں سنے ہوں گے، مگر اس سے پہلے آپ نے کمنٹ سیکشن میں ہمیں یہ ضرور بتا دینا ہے کہ پاکستانی قوم کو جاپانی قوم جیسا بننے کے لیے اپنی کون سی بری عادت سب سے پہلے چھوڑنی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ میں ہوں شکیل حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ چینل بکھر نیٹ ورک ویڈیوز۔ ناظرین گرامی، دنیا بھر میں لوگ کوشش کرتے ہیں کہ بچوں کو ابتدائی عمر میں ہی گود لے لیں، لیکن جاپان میں گود لیے جانے والے 98% افراد کی اوسط عمر 20 سے 30 سال ہوتی ہے۔ خاص طور پر کاروباری حلقوں میں موجود اس سینکڑوں سال پرانی روایت کا مقصد خاندانی کاروبار کو خاندان میں رکھنا ہوتا ہے۔ اگر کسی شخص کا کوئی مرد وارث نہ ہو تو وہ اپنے رشتہ داروں یا جاننے والوں میں سے کسی بھی شخص کو گود لے لیتا ہے یا انہیں گھر داماد بنا لیتا ہے تاکہ جائیداد گھر سے باہر نہ جانے پائے۔ جاپان میں 1 ملین سے زائد افراد کو ہیکیوکی موری کہا جاتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو سالوں تک معاشرے سے کٹ کر تنہا رہتے ہیں۔ جاپان میں کام کی زیادتی سے مرنا ایک عام سی بات ہے۔ جاپان میں اس کے لیے ایک اصطلاح کاروشی استعمال کی جاتی ہے۔ کام کی زیادتی سے متاثر یا کام کی زیادتی سے مرنے والوں کے لواحقین کے لیے ایک الگ سے کاروشی ہاٹ لائن نیٹ ورک بھی بنایا گیا ہے۔ جاپان میں کاروشی کے شکار کچھ لوگ ہفتے میں 110 گھنٹے یا سال میں 4000 گھنٹے سے بھی زائد کام کرتے رہے ہیں۔ کام کے اتنے دباؤ میں لوگ خودکشی بھی کر لیتے ہیں۔ وہاں پر کام کی سختی کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیجئے کہ کاروشی کی شکار ایک نرس کو ایک ماہ میں 5 بار 32 گھنٹے کی شفٹوں میں کام کرنا پڑا، جو بعد میں دل کے دورے اور ان کی جان جانے کا باعث بنا۔ جاپان کی حکومت نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کی ملاقات کے پروگرام منعقد کرتی ہے۔ حکومت کی کوشش ہوتی ہے کہ نوجوان جلد شادی کر کے بچے پیدا کریں۔ اس حوالے سے حکومت کی تشویش کی وجہ یہ ہے کہ 2010 سے اب تک جاپان کی آبادی بڑھنے کی بجائے 1 ملین سے زیادہ کم ہو چکی ہے۔ اگر آپ جاپان جائیں اور لوگوں کی ایک بڑی تعداد کو سرجیکل ماسک پہنے دیکھیں تو گھبرانے کی بات نہیں ہے، کیونکہ لوگوں کے چہروں پر لگے ماسک وبائی امراض کے پھیلاؤ کی وجہ سے نہیں ہے۔ اصل میں یہ پورے جاپان میں فیشن بن چکا ہے۔ جاپانی سرجیکل ماسک پہن کر چہرے کو گرم رکھتے ہیں اور اس طرح انہیں اجنبیوں سے بھی گفتگو نہیں کرنی پڑتی۔ جاپان میں یابیویا کا مطلب دانت ہوتا ہے۔ جاپانی لڑکیوں میں ایک ٹرینڈ کافی عام ہے کہ وہ پرکشش لگنے کے لیے اپنے اوپر کے ٹھیک دانتوں کو بھی دندان ساز سے ٹیڑھا کرا لیتی ہیں۔ جاپان میں اسے خوبصورتی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ جاپان میں خواتین کی ٹوائلٹس میں ساؤنڈ پرنسز نامی ایک ڈیوائس لگی ہوتی ہے۔ یہ ڈیوائس فلش میں پانی بہائے جانے کے مصنوعی آواز خارج کرتی ہے۔ اصل میں فلش میں پانی بہائے جانے کی آواز کے سوا کوئی دوسری آواز باہر جانے پر خواتین کافی شرمندگی محسوس کرتی ہیں۔ جاپان میں کینتوسگی یا سنہری جوڑ سے ٹوٹے برتنوں کے جوڑوں کو چھپایا نہیں بلکہ اجاگر کیا جاتا ہے۔ کینتوسگی میں ٹوٹے ہوئے برتنوں کو گولڈ پاؤڈر یا گولڈ لیکوڈ سے جوڑ دیا جاتا ہے۔ اس طرح سے برتن کو چھپانے کی بجائے تاریخ کا حصہ بنا دیا جاتا ہے۔ جاپان میں پہلوانوں کو ایک مقابلہ نکی سومو بیبی کرائنگ کانٹیسٹ کے نام سے مشہور ہے۔ اس کھیل میں پہلوانوں کے بیچ بچوں کو پہلے رلانے کا مقابلہ ہوتا ہے۔ یہ مقابلہ سینکڑوں سالوں سے جاری ہے۔ جاپان کے ایک فزیولوجسٹ نے ایک سابقہ سیمی کنڈکٹر فیکٹری کو چھت کے نیچے دنیا کی سب سے بڑے فارم میں تبدیل کر دیا تھا۔ یہ فارم ایک فٹ بال گراؤنڈ جتنا بڑا ہے۔ یہاں LED لائٹس کی مدد سے 2.5 گنا زیادہ فصل حاصل کی جا سکتی ہے۔ بہرحال ہم آپ کو جاپان کی تباہی سے ترقی تک کی کہانی سنا رہے تھے۔ ناظرین گرامی، اس زمانے جاپانی قوم نے اپنی ناکامیوں اور تباہیوں سے کامیابی اور ترقی کا سبق سیکھ لیا تھا، لہٰذا انہوں نے ماضی کی سامورائی جیسی ایلیٹ کلاس کے بچ جانے والے نمائندہ لوگوں کو ٹاسک دیا کہ ماضی میں تم لوگ ہر طرح کی دنیاوی نعمت سے لطف اندوز ہوتے آ رہے تھے، لہٰذا اب مستقبل کو سنوارنے کی اولین ذمہ داری بھی تمہاری ہی گردن پر ہے۔ انہوں نے ان چنے ہوئے لوگوں کو مغرب اور امریکہ جیسے ملکوں میں بھیج دیا اور کہا کہ جب تک تم ان قوموں کی ترقی کا راز نہ جان لو تب تک واپس وطن نہیں لوٹنا ہے۔ مختلف ادوار میں مختلف لوگوں نے جن کا جاپانی سماج میں اعلیٰ مقام تھا، انہوں نے جاپان سے باہر مختلف ممالک کے سفر کیے
اور وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ یورپ کی ترقی کا سب سے بڑا اور اہم ترین راز تعلیم اور عوام کی اخلاقی تربیت میں چھپا ہوا ہے۔ لہٰذا انہوں نے طے کر لیا کہ ہم مغرب اور امریکہ جیسے ملکوں کے نظام تعلیم سے ہی کوئی تیسرا نظام تعلیم ایجاد کریں گے، اور وہ نظام تعلیم ایسا ہوگا کہ جو ہماری زندگیوں کو پلٹ کر رکھ دے گا۔ وہ لوگ جو ترقی کے راز کی کھوج میں تھے، وہ لوگ جو بڑے ناموں اور گھرانوں کے سربراہ بھی تھے، انہوں نے یہ تعلیم خود حاصل کرنے کے لیے اپنی زندگیوں کو مغرب اور امریکہ کی درسگاہوں میں خرچ کر دیا۔ ان لوگوں نے امریکہ اور یورپی ملکوں میں جا کر بہت کچھ سیکھا اور واپس جاپان آ کر عظیم جاپان کی بنیاد رکھی۔ اس عظمت کے مینارے کی تعمیر میں شامل افراد کی بے شمار مثالیں آج بھی موجود ہیں۔ صنعتی اور تعلیمی انقلاب میں مستوبشی جیسی کمپنی کو عروج بخشنے والوں سے لے کر قدیم ترین کیو یونیورسٹی جس نے مغربی تعلیم کو جاپان کا راستہ دکھایا اور جاپان کو بدل کر رکھ دیا تھا، کے بانی یوکیجی فوکوزاوا اس وقت کے ایک نوجوان تھے کہ جنہوں نے جاپان کی تقریباً 300 سال کی قومی تنہائی کا خاتمہ اور جاپان کے لیے تیز رفتار سیاسی اور ثقافتی جدیدیت کے دور کی بنیاد رکھی۔ مغربی تہذیب کے بارے میں مزید جاننے کے خواہش مند فوکوزوا نے یورپ اور امریکہ کے 3 دورے کیے۔ انہوں نے انگریزی اور ڈچ زبانوں میں باقاعدہ مہارت حاصل کی۔ اس دوران انہوں نے محسوس کیا کہ جاپان کو تیزی سے جدید اور غیر مستحکم دنیا میں خود مختار رہنے کے لیے یورپی اور امریکی نظاموں پر مبنی ایک نئے تعلیمی نظام کی ضرورت ہوگی۔ اس نے اس وقت جس سکول کی بنیاد رکھی وہ دراصل کیو یونیورسٹی کی اصل تھی۔ ہنگامہ خیز سیاسی اور سماجی تبدیلیوں کے پس منظر میں علم کی سائنسی جستجو کو فعال طور پر اپناتے ہوئے فوکوزاوا نے جاپان میں ایک اہم کردار ادا کیا۔ جب وہ 19ویں صدی کے آخر میں جدیدیت کے دور میں ہر سو چھایا ہوا تھا تو تب دل و دماغ کو جھنجھوڑنے والی اس کی تحریریں بڑے پیمانے پر بچوں اور بڑوں دونوں میں یکساں طور پر ذوق و شوق سے پڑھی جاتی تھیں۔ اپنے ایک عظیم مصنف، ماہر تعلیم، صحافی اور سماجیات کے علمبردار جدید جاپان کے بانی فوکوزاوا کی تصویر اب جاپانی 10,000 کے نوٹ کی زینت بنتی ہے، جو جاپانی کرنسی کا سب سے بڑا نوٹ ہے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا۔